آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں، دینی بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک نورانی پاکیزہ ارشاد میں نے ابھی پڑھا ہے، اور قرآن کریم کی آیت کا ایک جز میں نے پڑھا ہے جس میں حق تعالی شانہ فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ جتنا کچھ جس انداز سے نبی تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس سے نبی تمہیں روکیں اس سے بچ جاؤ، اور اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو. اور حدیث میں یہ بخاری شریف کی روایت ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کے دل کے اندر میری محبت، اس کے والدین، اس کے بال بچے اور ساری دنیا کی انسانیت سے زیادہ نہ آ جائے. اس وقت تک کامل مومن کوئی ہو نہیں سکتا. چونکہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، آج پہلا دن ہے اس کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب، آپ کے فضائل، آپ کی سیرت اور آپ کے سنتوں کو بیان کیا جاتا ہے عام طور پر. اور اسی ربیع الاول کے مہینے میں کچھ لوگ محبت کے نام پر وہ کچھ کرتے ہیں جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی. اس سے ذہن میں یہ بات آئی کہ عشق نبی ہے کیا، اور ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، اس پر کچھ مذاکرہ ہو جائے. یہ جو میں نے حدیث ابھی پڑھی ہے بخاری شریف میں، کتاب الایمان کا ایک باب ہے، باب حب الرسول من الایمان صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایمان کا خاص جزء اور حصہ ہے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا پیار نہ ہو تو ایمان نہیں ہے. تو کیسا پیار ہو؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس سلسلے میں فرماتے ہیں فوالذی نفس محمد بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسری روایت اس میں فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. یہ دو روایت اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں. پہلی روایت میں فرمایا، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم میں سے کوئی شخص کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا
جب تک کہ اس کے دل میں میری عظمت، میری عزت، میری محبت اپنی جان سے، اپنے والدین اور اپنے اولاد سے زیادہ نہ ہو جائے۔ اور دوسری روایت میں فرمایا اضافے کے ساتھ ساری انسانیت سے زیادہ نہ ہو جائے، وہاں تک کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ محبت، اور کیوں نہ ہو، محبت عام طور پر 4 چیزوں کو دیکھ کر کی جاتی ہے۔ کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے اس کے جمال کو دیکھ کر، خوبصورتی کو دیکھ کر۔ کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے اس کے کمال کو دیکھ کر، اس کے اندر ہنر کیا ہیں، کیا کیا کمالات ہیں۔ کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے اس سے رشتہ داری کی وجہ سے۔ ماں 90 سال کی بھی ہو جائے، اس کے پیشاب پاخانے کو بھی صاف کر کر کے اولاد کو اپنی ماں سے، اپنے باپ سے پیار ہوتا ہے، رشتہ داری کا وہ مسئلہ ہے۔ اور بیٹا اور بچہ، بچی، اس کی گندگی کو صاف کر کے، اسی کو صاف کر کے سردی میں ماں سو جاتی ہے اس پر، اور بیٹے کو گرم جگہ پر سلاتی ہے کہ میرا لال بیمار نہ ہو جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ رشتہ داری کی نسبت پر محبت ہے، کوئی لالچ نہیں ہے۔ اور ایک محبت ہوا کرتی ہے احسان کی وجہ سے، احسان کی وجہ سے۔ الانسان عبد الاحسان، انسان تو احسان کا غلام ہوا کرتا ہے کہ اس لیے میں محبت کرتا ہوں کہ اس کے بڑے احسان مجھ پر ہیں۔ تو یا تو جمال، یا تو کمال، یا تو قرابت، یا احسان، یہ چاروں چیزوں کو دیکھا جائے تو پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دنیا میں کوئی حقدار نہیں اس سے پیار کیا جائے۔ اسی لیے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، قرآن کریم میں سورہ احزاب کے شروع میں اللہ فرماتے ہیں کہ النبی اولا بالمؤمنین، نبی جو ہیں یہ ایمان والوں کے زیادہ حقدار ہیں، ایمان والوں کی جان سے بھی زیادہ۔ ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ اگر کوئی عزیز ہے ایمان والے کو، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، کہ ایمان والا اس کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنی عزت، اپنی آبرو، سب کچھ داؤ پر لگانے کو تیار ہوتا ہے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموز پر آنچ آ جائے اسے برداشت کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ یہی ایمان کا خاصہ ہوا کرتا ہے۔ حضرات صحابہ اکرام کی تاریخ کو اٹھائیں، مثالیں بھری پڑی ہیں۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ احسان پر بات کر رہا ہوں کہ اس امت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احسان ہیں، صحابہ اکرام نے اس کا کیسا بدلہ چکایا۔ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو گرفتار ہوئے، کافر ان کو پکڑ کر کے لے گئے، اور کچھ دنوں کے بعد حرم کے باہر، جہاں آج مسجد عائشہ ہے جس کو تنعیم کہا جاتا ہے، وہاں لے گئے۔ یہ حرم کے باہر کا حصہ ہے کہ وہاں ان کو سولی پر چڑھایا جائے گا۔ جب وہاں لے گئے کا کوئی آخری خواہش اسی وقت سے پوچھا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دو کہ رب تعالیٰ سے ملاقات کا وقت ہے، کیا مزہ آئے گا، یہاں بھی اللہ سے ملاقات کریں نماز میں، اور پھر سولی پر چڑھائیں تو وہاں بھی ملاقات ہو اللہ سے۔ انہوں نے موقع دیا، پھر سلام پھیرنے کے بعد کہا دل چاہتا تھا بہت لمبی نماز پڑھوں، لیکن تم یوں نہ سمجھو کہ میں موت سے ڈر گیا، ہم اپنے رب سے ملاقات کرنے کو زیادہ پسند کرتے ہیں، ذلیل دنیا کو خیر بات کہنا ہے۔ کسی نے جاتے ہوئے جب سولی کے لیے لے جا رہے تھے، ایک کافر نے کہا میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں، اس جگہ پر اگر جہاں آپ کو سولی پر چڑھایا جا رہا ہے، کیا آپ پسند کریں گے کہ وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سولی پر چڑھایا جائے آپ کی جگہ پر؟ کا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، مجھے جو چاہے کر لو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چھپ جائے
ہم ایمان والے اسے برداشت نہیں کیا کرتے. یہ احسان کی وجہ سے محبت. زید بن دثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی جب سولی پر چڑھا رہے تھے تو حضرت ابو سفیان جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ زید یہ بتلاؤ، قسم دے کر پوچھا کہ آپ کی جگہ پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سولی پر چڑھا دیں، کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ادنا سا کانٹا بھی چپ جائے ہمیں برداشت نہیں ہے، ہماری جان چلی جائے، مال چلا جائے، سب کچھ چلا جائے. یہ حضرات جو ہے یہ سچے عاشق تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے. میں عرض کر رہا تھا کہ اگر جمال دیکھا جائے، کمال دیکھا جائے، رشتہ داری دیکھا جائے، احسان دیکھا جائے، سب حقدار ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں. اور محبت کا تقاضا یہ ہے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام کے رنگ میں ہم رنگتے چلے جائیں. ادائیں وہی ہوں جو وہاں سے ملی ہیں، اور چہرہ وہی ہو جو وہاں سے ملا ہے، لباس بھی وہی ہو جو وہاں سے عطا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کی نقالی یہ امت کر رہی ہو، اسی میں بھلائی ہے، یہی عشق کا تقاضا ہے. یہ نہ ہو محبت کے دم کو ہم بھرتے ہوں اور جلوس نکل رہا ہو اور اذانیں ہو رہی ہو، اس کی دھجیاں اڑ رہی ہوں، نمازیوں کو نمازوں میں تکلیف ہو رہی ہو، اور پھر بھی ہم عاشق نبی ہوں، اور لوگوں کو راستوں میں تکلیفیں ہو رہی ہو تب بھی ہم عاشق نبی ہوں، لوگوں کی دکانیں بند ہو رہی ہو تب بھی ہم عاشق نبی ہوں. یہ سچا عشق نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، دھوکہ. میں جمال کو بتلا رہا تھا، جمال کیسا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چاندنی رات تھی، 14ویں رات تھی، بدر منیر، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس چاندنی رات میں سرخ دھاری لگا ہوا جوڑا پہن کر باہر تشریف لائے. میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نگاہ اٹھاتا، اور میں یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ چاند کی کیا حیثیت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی پر صلی اللہ علیہ وسلم. امی عائشہ صدیقہ، عفیفہ، طاہرہ، طیبہ، مؤمنہ، مسلمہ، زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب دھاگے میں سوئی میں دھاگا پیرونا ہوتا میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جاتی. اندھیرے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے، جسد اطہر سے، اطیب سے، اقدس سے وہ روشنی پھوٹتی اور وہ خوشبو پھوٹتی کہ اسی روشنی میں سوئی کے اندر دھاگا پرو دیتی. صحابہ کرام فرماتے ہیں چاندی کی کیا خوبصورتی، اس میں کیا چمک دمک ہو جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ نے خوبصورتی عطا فرمائی. بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو سامنے رکھ کر امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ایک شعر پڑھا جس کا خلاصہ یہ کہ سنو لوگو، تم یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو بیان کرتے ہو. ایسی خوبصورتی تھی یوسف علیہ السلام کی، قرآن نے نقشہ کھینچا، مصر کی خوبصورت ترین عورتیں ان کے ہاتھ میں چاقو اور پھل دے دیا گیا. قرآن نے نقشہ کھینچا اور یوسف علیہ السلام کو کہا زلیخا نے کہ یہ مجھے ملامت کرتے ہیں، تم یہاں سے گزر جاؤ. چنانچہ یوسف علیہ السلام ماننے پر مجبور تھے، وہاں سے گزرے، اور جب یہ گزرے تو زلیخا نے کہا اپنے اپنے پھلوں کو کاٹو. ان عورتوں نے پھلوں کو کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا، وہ خوبصورتی دیکھ نہ سکی. امی عائشہ فرماتی ہیں خدا پاک کی قسم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کو دیکھ لیتے تو دلوں کو کاٹ دیتے. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہما دارند تو تنہا داری. ایک یوسف کی خوبصورتی لے لو،
حسن یوسف، دم عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دم درود کو دیکھ لو کہ مردے کو بھی اللہ کے حکم سے زندہ کرتے، حکم اللہ کا، اور اندھے پر ہاتھ پھیرتے اللہ کے حکم سے، عیسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ لگتا اللہ اس کو بینا کر دیتے، کوڑی پر ہاتھ پھیرتے وہ صحیح ہو جاتا، بیمار پر ہاتھ پھیرتے وہ صحیح ہو جاتا، حکم اللہ کا ذریعہ عیسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ، موسیٰ علیہ السلام کی عصا کی طاقت کیا، سب انبیاء کے معجزات اپنی جگہ پر، آنچ خوبہ ہما دارد تو تنہا داری، ساری خوبیاں جتنے نبی رکھتے ہیں، اے پیارے آقا محمد رسول اللہ ایک تجھ میں ساری خوبیاں موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا جمال کا مقابلہ دنیا کر نہیں سکتی، ساری دنیا مل کر کرنے، اور کمال بھرا پڑا ہے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کہ اللہ نے دنیا میں عقل کے 100 حصے فرمائے، اللہ نے دنیا میں عقل کے 100 حصے فرمائے، 99 حصے خود سرکار دو عالم تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیے، اور ایک حصہ جب سے دنیا بنی ہے اور قیامت تک رہے گی وہاں تک کے انسانوں میں تقسیم کیا۔ آج کہتے ہیں کتنوں ذہین آدمی ہیں، فلاں ملک کو لے کے چل رہا ہے، کتنوں ذہین آدمی ہیں، یوں کر رہا ہے، یوں اڑا رہا ہے، یوں گھسا رہا ہے، یوں مار رہا ہے، یوں لڑوا رہا ہے، یوں صلح کروا رہا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کمال ایسا بدو ہو اس کے ساتھ اس کے نہج پر میرے آقا بات کرتے تھے۔ اگر کوئی سفیر آ جائے، ایمبیسڈر آ جائے دنیا کا، چاہے ایران کا ہو، چاہے کسرا کا ہو، چاہے قیصر کا ہو، چاہے روم کا ہو، چاہے عجم کے بادشاہوں کی طرف سے ہو، اس کے ساتھ اس انداز سے بات کرتے تھے، ایسے فصیح و بلیغ لہجے میں بات کرتے تھے، سب سر جھکا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زانو تلم مستے کر لیتے تھے۔ بچے کے ساتھ بچوں کی طرح، عید کا دن ہے، بچیاں کچھ اشعار پڑھ رہی ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چادر تان کر کے سوئے ہوئے ہیں، یعنی لیٹے ہوئے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حاضر ہوئے اور انہوں نے ڈانٹنا شروع کیا، یہ کیا کر رہے ہو؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ہٹائی، کہا دع یا ابا بکر فإنها ایام عید، ابو بکر رہنے دو، عید کا دن ہے، خوشیاں منانے دو۔ جیسے بچوں کے ساتھ ویسے، بڑوں کے ساتھ ویسے، دشمن کی آنکھوں میں آنکھ ڈالتے، دشمن ہل نہ پاتا، اور سفرا کے ساتھ بات کرتے وہ متاثر ہوتے، یہودی کے ساتھ بات کرتے وہ متاثر ہوتے، دعوت کا ایسا پیغام چلایا، دنیا ایسی نظیر لانے سے قاصر تھی، قاصر ہے، قاصر رہے گی۔ کمال ایسا، یہی تو کمال تھا کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں تو مواہب لدنیا میں لکھا ہے کہ آپ کا ایک گدھا یا گدھی تھی، جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے وہ دور ہوئی، اس نے کنویں میں چھلانگ لگائی، جان دے دی اس نے۔ آپ کی اونٹنی تھی کہ اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال دیکھنے نہیں ملے گا، آپ کی صحبت اور معیت نصیب نہیں ہوگی، وہ اونٹنی نے اسی دن سے کھانا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ وہ اسی حالت میں دنیا سے چلی گئی۔ حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کھیت میں کام کر رہے ہیں، اعلان ہوتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہ رہے۔ عبداللہ بن زید بن عبد ربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی برکت سے اس امت کو حق تعالی شانہ نے اذان کی دولت عطا فرمائی، انہوں نے خواب دیکھا، 13 صحابہ اکرام نے خواب دیکھا تھا، سب سے پہلے انہوں نے دیکھا تھا، وہ اپنے کھیت میں کام کر رہے ہیں کہ اللہ جن آنکھوں سے ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے وہ آنکھیں نہ رہی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ رہے، اللہ یہ آنکھوں کو ختم کر دے۔
اسی وقت نابینا ہو جاتے ہیں. اب زندگی ایسی گزارتے ہیں. عشق ایسا محبتیں تھی، ایسی محبتیں تھی. صحابہ اکرام نے سب کچھ لٹا دیا. یہ کیا تھا؟ کمال کو دیکھ کر تھا، آپ کے جمال کو دیکھ کر، آپ کے احسان کو دیکھ کر، آپ کی قرابت کو دیکھ کر. اور قرابت اور رشتہ داری، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت سورہ احزاب کی پڑھتے تھے تو یوں پڑھتے تھے، ان کی روایت یوں ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وہو ابو لکم. نبی تمہاری جانوں سے، تمہاری ذات سے زیادہ تمہارے نزدیک عزیز ہونے چاہیے، اور نبی تم سب کے باپ ہیں. آپ نے خود فرمایا، انما انا مثلکم کوالدکم، میں تمہارے نزدیک، میں تمہارے لیے تمہارے باپ کی جگہ پر ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ تعلق، دنیا میں آنے کا ذریعہ یہ والدین بنے، لیکن روحانی باپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کا پرتو ہے، سایہ ہے. یہ نور کا سایہ سارے عالم کے، سارے ایمان والوں کے دلوں میں پہنچ رہا ہے، اور اسی ایک دو چنگاریوں سے ہم ایمان پر چل رہے ہیں. جس کے اندر جتنی ایمانی طاقت بڑھے گی، یہ فیض ہے براہ راست سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. احسان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو احسان کا معاملہ، یہ احسان قرآن کریم نے بیان کیا ہے. الذین آمنوا، قرآن کریم میں 9ویں پارے میں اللہ نے تفصیل سے بیان کیا. میں مختصر عرض کر رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بیان فرمایا ہے. وہیں پر فرمایا، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. نبی کی صفات کو پہلے بیان فرمایا. وہ لوگ جو نبی کی پیروی کرتے ہیں، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف، وہ نبی حکم دیتے ہیں اچھائیوں کا، وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائیوں سے روکتے ہیں، اور حلال کو حلال کرتے ہیں، پاکیزہ چیزوں کو حلال بتلاتے ہیں. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور خبیث چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، احسان دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ امت پر سے بوجھ کو ہلکا کرتے ہیں. کیا بوجھ ہلکا کیا؟ مفسرین نے لکھا ہے، احادیث میں موجود ہے، بنی اسرائیل میں جب کوئی گناہ کرتا تو جس اعضاء سے گناہ کرتا وہ اعضاء کاٹ کر کے نہ پھینکتے، وہاں تک معافی ہو نہیں سکتی تھی. کتنا سخت حکم تھا. اس امت پر آدمی گناہ کرے اور توبہ کر لے، اللہ معاف فرما دیتے ہیں. یہ کس کی برکت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے. قرآن کہہ رہا ہے نماز کے لیے مخصوص جگہ تھی، اس کے علاوہ کسی اور جگہ جا کر نماز پڑھنا جائز نہیں تھا. اس امت کے لیے فرمایا ساری پاکیزہ زمین جہاں ہے وہ سب مسجد ہے، نماز پڑھ سکتے ہیں وہاں. یہ کس کا احسان ہے اس امت پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے. کپڑے پر گندگی لگ جائے اس وقت تک کپڑا پاک نہ ہوتا جب تک کہ کاٹ کے نہ پھینک دیں، چاہے اس کا ڈریس، اس کا سوٹ خراب ہو جائے.
اس امت پر یہ احسان ہے، دھو دیا 3 مرتبہ نچوڑ دیا، پاک ہے۔ یہ کس کا احسان ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مال غنیمت کو رکھ کر کے پہاڑ پر میدان میں چھوڑ دیا جاتا، آسمان سے آگ آتی، اسے جلا کر کے راکھ کر دیتی، تب سمجھا جاتا کہ یہ اخلاص کے ساتھ جہاد کیا ہے۔ قربانی کا بھی یہی حکم تھا۔ اس امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی برکت یہ ہے کہ جہاد کرو، مال غنیمت کھاؤ، سب سے پاکیزہ کمائی ہے، اور قربانی کرو، اس کا گوشت بھی کھا سکتے ہو۔ پہلے قربانی کا گوشت کھانا جائز نہیں تھا۔ صدقہ کرو، غریب کو کھلا دو، پہلے کھلانا جائز نہیں تھا۔ آگ آتی بھی آسمان سے کھا کے چلی جاتی۔ یہ کس کا احسان ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان۔ زکوٰۃ 25% تھی، 25% پچھلی امتوں میں۔ 1 لاکھ روپے اگر ہیں، 25,000 روپے زکوٰۃ میں دینے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر احسان ہے، 2.5% دے دو، جان چھوٹ گئی، وہ بھی بوجھ پڑتا ہے امت پر۔ یہ کس کا احسان ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، جو ہتھکڑیاں بیڑیاں تھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت پر سے ہٹا دی گئی۔ پھر فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا، بس وقت ہو گیا، انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس سلسلے میں مزید بات ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا عاشق بنا دے۔ یہ مہینہ یہی پیغام ہمیں دیتا ہے، روزانہ 24 گھنٹے ہمیں یہی دعوت قرآن و سنت دیتی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق بنیں، اور عشق کا تقاضا یہ ہے کہ ہم 24 گھنٹے کی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزاریں، اور آپ کے احسان کا بدلہ جہاں سنتوں پر عمل ہے وہیں درود شریف کے اہتمام اور شریعت کی پابندی پر ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔